لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجأنا ومولانا سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے بابا ضرور محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب. محبوبی نکتا چینی جڑا کرن تو باز نہیں آؤندا اصل منافق جانیے اسنوں تے او جھوٹا پیار جتاندا. تے سانوں دسیا عشق دے مفتی جڑا مل والے فرماندا آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے نظر نہیں آندا. تے میں چندری منہ مکا لڑی کنوں ہوسی حیرت جے بخشی جونا میرا دامن خاک آلودہ ہے نہیں لگدا میں چھڑوی جونا. تے بل تاک زنجیراں وچ سوہنا نہیں غم جے کر جکڑی جونا ارمان
احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا کلام جناب کی سماعت کی نظر ہے، فرماتے ہیں کہ سرداب قدم ہے تن سلطان زمن بھول. کوئی اپنے محبوب کو چاند سے تشبیہ دیتا ہے تو کوئی روشن دن کی طرح کہے، کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے، اللہ نے کمال کر دیا. فرماتے ہیں کہ سرداب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. اور پتا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. آپ کچھ بھی کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن آقا آپ کو رب نے کتنی شانیں دی کہ جن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محمود، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. اور واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. فرماتے ہیں آپ کا پسینہ مل جائے نا تو اس سے بڑھ کے خوشبو ہی کوئی نہیں. اور حدیثیں اس پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات میں بیان فرما دی. فرمایا واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. اور دندان نہ لو الفرخ شاہ کے فدائی، نندان نبو الفرخ شاہ کے فدائی، ہیں درے عدن لال یمن مشک ختن پھول، ہیں درے عدن لال یمن مشک ختن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. اور آستے کلام شیر آپ فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. سرداب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. اللہ جل جلالہ وعما نوالہ وعظم شانہ وعظم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب لوجت کے طبیب دانائے سبل ختم رسول مولائے کل نبی حسین ماہ جبین سابق الامین امام الاولین والآخرین حضور سرور کائنات مفخر موجودات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کردگار شفیع روز شمار حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد
نہایت ہی محترم دوستوں بزرگوں ساتھیوں، یہ ماہ مقدس ربیع الاول شریف کا آخری جمعۃ المبارک ہے، اور میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پیش کیا تھا کہ انشاءاللہ یہ بھی عرض کرنا، یہ بھی میلاد ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح گزاریں۔ اگر اپنی زندگی میلاد والے نبی کی سنت کے مطابق گزاری، اللہ اس کے رسول کے حکم کو مانا، پھر تو میلاد منایا، اور اگر نہیں مانا تو پھر خالی نعروں سے کام نہیں چلتا۔ جیسا کہ بڑی معروف حکایت ہے کہ لیلا پہ عاشق ہوا نا مجنون، تو وہ لیلا کے لیے اس کے رستے میں جا بیٹھا کہ کہیں دیدار نصیب ہو جائے۔ جب اس کے رستے میں بیٹھا، لیلا کو خبر پہنچی کہ تیری محبت کے اندر پردہ اپنا شہزادہ تھا، حکومت اپنی جو کچھ زندگی کے مصروفیات کو سب چھوڑ کے وہ تیری رستے میں تیرے دیدار کی خاطر کھڑا ہے۔ تو اب اس نے کہا کہ چلو مجنون ہے، اس کی خدمت کرنا اس نے شروع کر دی۔ اور یہاں یہ یاد رکھیے، محبت چاہے مجازی ہو یا حقیقی، اس میں امتحان دور ہوتے ہیں۔ وہ محبت ہوس نہ ہو، آج کل ہوس ہے، محبت نہیں ہے۔ محبت کو ہم سمجھتے نہیں، محبت کے لیے کافی شرائط ہیں، ایسی محبت نہیں ہو جاتی۔ محبت جب ہوتی ہے تو پھر اس کی، جیسے میں نے عرض کیا کہ محبوبہ کی محتاجی میں میرا کرم دعا نہیں ہوتا۔ اصل منافق جانی اس کو جھوٹا پیار جتاتا، جو کہ محبت ہے لیکن پھر اس کے نقص نکالے، عیب دنیا کرے، وہ محبت نہیں ہے۔ ایسی جو محبت سرکار سے کرتا ہے، دعوے دار ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، پھر کہتے نہیں اب سرکار کا حکم اس نہیں مانا جاتا تو وہ بندہ جھوٹا ہے، محبت نہیں ہے اسے۔ محبت یہ ہے کہ کھڑا ہو جا جب محبوب کا حکم آ جائے، پھر کچھ نہیں۔ محب کا کیا کام ہے اپنے محبوب کے حکم سے روگردانی کر دے۔ وہ کھڑا ہے رستے میں مجنون، لیلا روز کے لیے نا دودھ بھیجتی ہے، مرغ مسلم بھیجتی ہے، چوری بھیجتی ہے، خدمت کرے، مجنون کچھ طاقتور ہو جائے، نہ جانے کتنے دنوں سے بھوکا ہوگا، جی دکان کو کچھ لگتا ہوئے تو مجنون کے سارے جام کر دینا ہے۔ ان لوگوں نے جب دیکھا نا کہ مجنون کی بڑی خدمت ہو رہی ہے تو دو چار میرے والے کے مجنون کے کپڑے پہ چل لگے چھال مار کے، ایک یہاں کھڑا ہے، وہاں کھڑا ہے، وہاں کھڑا ہے۔ اور جیسے ہی لیلا کی جو ہے خادمہ وہ لے کے آتی ہے نا مرغ مسلم تھی، دودھ چوری وغیرہ، تو کبھی تیری باری تو کبھی میری باری، مجنون سب سے پیچھے کھڑے، وہ کھا کے سارے موٹے تازے ہو گئے، کوئی ادھر کو کھا رہا ہے، کوئی ادھر کو کھا رہا ہے۔ کچھ دن گزرے، جب گزر گئے تو لیلا نے سوچا آج کیوں نہ عشق میں اس کا امتحان ہی لے لیں۔ عشق میں امتحان تو ہوتے ہیں نا، چلو امتحان لیتے ہیں اس کا۔ خاتمہ سے کہا خاتمہ یہ لے، یہ دودھ لے جا کے میرے مجنون کو پلا، اور اسے کہہ اس کو پی لے۔ جب وہ پی لے تو پھر اسے کہنا کہ ہاں بھائی اس کو اپنے خون سے بھر کے دے۔ لیلا کا حکم ہے، تیری لیلا کہتی ہے اس کو اپنے خون سے بھر کے دے۔ وہ اس کی خادمہ نکلی پیالہ لے کے، مجنون جو میرے جیسا تھا چھلانگ مار کے آ گیا، ہاں بھئی، اس نے کہا یہ لیلا نے بھیجا ہے تیرے لیے، مجنون کے لیے۔ اس نے کہا میں ہی مجنون ہوں، پیالہ اٹھا پی گیا۔ جب پیالہ دودھ کا پیا نا، اس نے کہا ہاں بھئی جو کر کیا سکتا ہے، لیلا کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ وہ ہوتے ہیں نا پھر جڑے جنہیں مجنون ہوں گے وہ کام نہیں کرتے، خالی نعرے لگاتے ہیں، وہ آسمان سے تارے توڑ کے نہیں آؤں گا، دودھ کی نہر نکال دوں، شہد کی نہر نکال دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اولے پلے سارے۔ اس نے جب کہا دیکھ نہیں، آسمان سے ستارے توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی دودھ کی نہریں بہانے کی ضرورت ہے، بس اتنا کر، تیری لیلا کہتی ہے اس پیالے کو خون سے بھر دے، اپنے خون سے بھر کے دے۔ اس نے جیسے اتنا پیالہ چک کے پنا مارے، انہوں نے کہا بھائی اسیاں چوری کھان والے، خون دینے اگے بیٹھے۔ یہ خالی دعوے جو ہے نا اس سے کام نہیں چلتا۔ میلاد ہم منائیں لیکن میلاد والے کی باتیں نہ مانیں، یہ کون سا میلاد ہے، کون سا عشق ہے؟ جو بٹھا بٹھا ہاتھ پکتے کوڑا کوڑا تھو تھو، نماز کی باری ہے تو پھر ہم کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے کم چلن دیو، زکوٰۃ کی باری ہے تو نظر بنائیں، جہاد کی باری ہے نظر بنائیں،
تو یہ تھا نا کہ حق ادا کیا جاتا، اور سارا کچھ کر کے بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان دیتے نا رسول اللہ کے لیے، جان کے ہم وقت نہیں دے سکتے رسول اللہ کے لیے، ہم نماز نہیں پڑھتے رسول اللہ کے کہنے پر۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احکامات، آپ کے فرامین، آپ کی سنت مقدسہ ہے، اس پر چلنے سے ہی بندے کو زندگی کی کامیابی کی ضمانت ملتی ہے۔ دنیا میں آئے ہیں تو ایک مقصد ہے اس کا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، ایسے نہیں کھانے پینے کے لیے نہیں بنایا، آئے کاروبار کیا، کھایا پیا اور چلے گئے، نہیں، یہ مقصد نہیں ہے زندگی کا۔ اللہ عز و جل پارہ 30واں سورۃ العصر رب فرماتا ہے والعصر، محبوب تیرے مبارک زمانے کی قسم، اور قسم بھی کیسی اٹھائی ہے رب العالمین نے، فرمایا محبوب تیرے مبارک زمانے کی قسم، والعصر تیرے مقدس زمانے کی قسم، اور قسم تب اٹھائی جاتی ہے، اور رب نے ایسی قسم اٹھائی ہے نا، دیکھیے محبوب کے زمانے، محبوب کی زندگی کی، محبوب کا مبارک جو زمانہ ہے نا، اس کی قسم اٹھا کے ہمیں بتایا تمہاری کامیاب زندگی بھی تب ہوگی جب میرے محبوب کی زندگی کو تم اپنے لیے کامل نمونہ بناؤ گے۔ اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی کامل نمونہ ہے۔ رب نے فرمایا والعصر، محبوب تیرے مبارک زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، یا اللہ سبھی گھاٹے میں، شرق کا ہو یا غرب کا، شمال کا ہو یا جنوب کا، گورا ہو یا کالا، عربی ہو یا عجمی، کوئی بڑا ہے یا چھوٹا، امیر ہے یا غریب، فصیح ہے یا بلیغ، ان پڑھ ہے یا جاہل، گوار ہے یا ادھر گوار، کوئی بھی ہے کہیں کا ہے، یا اللہ سبھی گھاٹے میں۔ فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک سبھی انسان، سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ یا اللہ گھاٹے سے بچنے والا کون ہے؟ فرمایا الا الذین آمنوا، فرمایا جس میں 4 صفتیں ہوں گی وہ گھاٹے سے بچ جائے گا۔ کامیاب کی رب نے 4 نشانیاں بیان فرمائیں، کون کون سی؟ فرمایا ایمان والا، کون ہے؟ ایمان والا جس نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پڑھا دل سے ہو، اردو نہ پڑھے ہوئے، خالی خالی پڑھنے سے کام نہیں چلتا، جس نے دل سے پڑھا ہو پھر بڑا فائدہ ہے، اگر اوپر سے پڑھا ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تب ہے جب سچی سچی نیت سے پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے یہ کلمہ پڑھا، نبی پہ ایمان لایا، اللہ کو مانا، اللہ کے رسول کو مانا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے دائرہ اسلام کے اندر آ گیا۔ سنو ذرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ فرمان شاہد ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، جامعہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ترجمہ حدیث کا نمبر ہے 2639 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی طویل حدیث طیبہ ہے، اس میں سے فقط تھوڑا سا آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ایمان والا ہے نا، قیامت کا دن ہوگا جب رب تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا، سارے عوام الناس سب اکٹھی ہوگی، سارے بندے جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک میری امت میں سے بندہ سلیکٹ کر لے گا، سلیکٹڈ بندہ، چن کے بندہ، رب تعالیٰ یوں سمجھ لو کہ سب سے زیادہ گناہگار بندہ، رب تعالیٰ فرمائے گا آمین اس بندے کو میری بارگاہ میں پیش کرو۔ اس بندے کو جب پیش کیا جائے گا تو اس کے نامہ اعمال میں نیکی کوئی نہیں ہوگی، کوئی نیکی نہیں ہوگی، اور جو اس کے گناہوں کے دفتر ہوں گے وہ ہوں گے، دفتر کسے کہتے ہیں؟ ہر دفتر تا حد نگاہ، دفتر کہتے ہیں رجسٹر کو، کاپی کو، اب یہ کاپی ہے نا تو یہ چھوٹی سی کاپی، پھر رجسٹر، پھر کتنا رجسٹر؟ ایک دفتر تا حد نگاہ، نگاہ اٹھائیں آسمان تک جاتی ہے، نہ جانے کتنے کروڑوں میل فاصلہ ہے، اس بندے کا ایک ایک دفتر کتنا ہوگا؟ تا حد نگاہ، اور کتنے دفتر؟ 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 30 نہیں، 40 نہیں، پورے 99، 1 کم 100 دفتر گناہوں کے، اور ہر دفتر تا حد نگاہ۔ رب تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے یہ گناہ تیرے ہیں،
اس میں سے کسی کا انکار کرتا ہے یا اللہ فلاں گناہ میں نے نہیں کیا، وہ فلاں جرم میں نے نہیں کیا، وہ بندہ عرض کرے گا لا یا اللہ کوئی عذر نہیں ہے، عذر کوئی نہیں، انکار بھی کوئی نہیں، نہ تو کسی سے انکار کرتا ہوں، میرا ہی کیا دھرا ہے، اور عذر بھی کوئی نہیں، کیونکہ رب فرمائے گا فلاں کا عذر، آپ کو عذر ہے اس کے لیے کوئی ایکسکیوز کرنا چاہتا ہو تو وہ کہنا چاہتا ہو کہ فلاں ساتھ تھا اس لیے گناہ ہو گیا، فلاں ساتھ تھا، وہ عرض کرے گا لا یا نہیں اللہ پتہ تھا یہ گناہ ہے، پتہ تھا نماز چھوڑتا ہوں تو گناہ ہوگا، پتہ تھا جماعت کے ساتھ نہیں ملتا تو پکڑ ہوگی، پتہ تھا زکوٰۃ نہیں دیتا تو پکڑ ہوگی، پتہ ہونے کے باوجود مجھ سے ہو گیا یہ گناہ، یا اللہ میرے ہی ہیں، کوئی عذر بھی نہیں، انکار بھی نہیں، عذر بھی نہیں، اور نہ اس پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ فلاں کی وجہ سے ہو گئے، فلاں کی وجہ سے ہو گئے۔ رب فرمائے گا میرے بندے میں نے تیرے ساتھ ظلم نہیں کرنا، تیرے ساتھ میں نے ظلم نہیں کرنا، آج میں نے تیرے ساتھ انصاف کرنا ہے، آج بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ رب نے آج نعمتوں کی انعامات کی بارش کرنی ہے۔ وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ اتنے گناہ ہیں میرے، رب فرمائے گا نہیں تیری ایک نیکی بھی ہے جو میرے خاص خزانہ رحمت کے اندر رکھی ہوئی ہے، وہ جو کبھی تو نے پڑھا تھا دل سے سچی نیت کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ جو تو نے پڑھا تھا وہ نیکی تیری میرے پاس ہے، فرشتوں سے کہا جائے گا وہ میری جو خزانہ رحمت میں میری جو اس کی جو نیکی ہے وہ لائی جائے، تو وہ نیکی لائی جائے گی، کیا ہوگا؟ وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوگا، کیا ہوگا؟ کاغذ کا ایک ٹکڑا، اب یہ ایک کاغذ ہے اور یہ ایک کاپی ہے، ان کا آپس میں کوئی موازنہ ہے، کوئی کمپیریزن، کوئی کمپٹیشن، نہ موازنہ ہے نہ مطابقت ہے، کچھ بھی نہیں، ہر بندہ جانتا ہے کاغذ ہے چھوٹا سا، اور یہ کاپی ہے، نہ جانے کتنے کاغذ ہیں، کتنے پیج ہیں اس کے اندر، کتنے صفحے، یہ زیادہ ہے، اب وہ بندہ خود ہی عرض کرے گا یا اللہ یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا جس پہ کیا لکھا ہے؟ ایک نیکی، کون سی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس پہ یہ نیکی تحریر ہے، تو وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ یہ آنکھیں نہ میں دوزخ میں چلا جاؤں، یہ ایک اس کا بھی آپس میں کیا موازنہ، کیا مقابلہ ہوگا؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے، یا اللہ اجازت دے تو میں دوزخ نہ چلا جاؤں۔ اللہ فرمائے گا نہیں میرے بندے آج میں نے تیرے ساتھ ظلم نہیں ہونے دینا، آج میں نے تیرے اعمال کو تولنا ہے، وہ کہے گا یا اللہ ایک کاغذ کا ٹکڑا اور 99 دفتر اور ہر دفتر تاحت نگاہ، یا اللہ ان کا کیا ہے آپس میں مقابلہ ہو سکتا ہے، کیا بدل ہوگا؟ مجھے تو اجازت دے میں دوزخ میں جاؤں۔ رب فرمائے گا نہیں میرے بندے اس کو تولنا ہے ہم نے، پھر اسے ترازو پہ لایا جائے گا، میزان پہ لایا جائے گا، ایک پلڑے میں اس کی وہ نیکی رکھی جائے گی جو اس نے دل سے پڑھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ایک پلڑے میں جو کاغذ تھا وہ رکھا جائے گا، اور ایک پلڑے میں اس کے دفتر گناہوں کے، ایک تو بھی پارا، دو تو بھی پارا، 10 تو بھی پارا، 99 دفتر ایک پلڑے میں، اور ایک پلڑے میں ایک اس کی وہ نیکی جو ہے وہ رکھی جائے گی، پھر نیکیوں والا پلڑا اس کا بھاری ہوگا۔ سبحان اللہ، وہ کلمہ ہمیں رب نے عطا فرمایا ہے نبی کا صدقہ، نبی کا نام اور رب العزت کا نام اتنا وزنی ہے، اگر سچے دل سے ہو وہ کلمہ ملا ہے تمہیں، یہ اتنا بڑا رب نے انعام فرمایا ہے تمہیں، اس لیے جس کے پاس یہ کلمہ ہے رب فرما رہا ہے وہ بندہ گھاٹے میں الا الذین آمنوا، جس کے پاس میرا یہ کلمہ ہو اس نے اس کو مان لیا ہو وہ بندہ گھاٹے میں نہیں ہے، اس کو بلکہ میں یہ کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی ہے اسے کوئی چیز نہیں ملی، اور یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی سیدنا عثمان غنی کو سب نے سنا ہے، اب بڑے امیر تھے، لیکن ایک صحابی اور بھی ہیں جو اتنے امیر تھے کہ اگر ان کی دولت اب ہوتی تو پورا یورپ خرید سکتے تھے، حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اتنے امیر سے امیر لکھا علماء نے، وہ خرید سکتے تھے پورا یورپ، لیکن سب کچھ سرکار کے قدموں پہ نچھاور کیا ہے۔ اب سنو رسول اللہ کے غلامی، رسول اللہ کا امتی ہو جس نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہ بندہ اپنے آپ کو کوسے کہ میں بد قسمت ہوں، تو پھر بندہ اس کو اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے، جس کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہ ہو، پینے کو بھی کچھ نہ ہو، اس کے پاس دنیا کی کوئی نعمت نہ ہو، کچھ نہیں ہے، فقط نبی پہ ایمان لے آیا، اس سے بڑھ کر اور اسے قسمت کیا چاہیے؟
نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گیا، ہم دیا یا دعا مانگے رسول اللہ کی غلامی کے لیے، یا اللہ اگر ہمیں رسول اللہ کا رتبہ اور مقام نہیں مل سکتا، ہمیں رسول اللہ کے بخشے امتیوں میں سے کر دے، اتنا مقام ہو جس امت کا۔ تو وہ شاعر کہتا ہے کہ کتنے اعلیٰ مقدر ہیں کس قوم کے، کملی والا جسے رہنما مل گیا، تو پھر کر لو غلامی نبی پاک دی، مصطفیٰ مل گئے تو خدا مل۔ رسول اللہ کی غلامی سے سب کچھ ملنا ہے، کامیابی رسول اللہ کی غلامی سے ملتی ہے۔ رب فرما رہا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جس نے کلمہ پڑھا نبی کی غلامی میں آ گیا، وہ بندہ ناکام، وہ بندہ گھاٹے میں نہیں ہے، وہ بندہ کامیاب ہے۔ پھر فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایک تو ایمان لایا، اچھے کام کیے اس نے، اور دوسرا ایک تو ایمان لایا اور دوسرا اچھے کام کیے، نیکی کرتا رہا۔ یہ نہیں کہ بس کلمہ پڑھ لیا تو اس سے آگے لوڑ کوئی نہیں، فرمایا کلمہ پڑھ میرے نبی کا، دل سے پڑھ اور پھر اس پہ عمل بھی کر، نیک عمل کر۔ اگر عمل اچھے نہیں کیے تو وہ بندہ بھی گھاٹے میں ہے، عمل نیک کرتا رہا وہ بندہ گھاٹے سے بچ گیا۔ فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس نے اچھے عمل کیے، اور یہ اچھے عمل جو ہے نا یہ بھی بندے کو بڑا فائدہ دیتے ہیں، یہاں بھی اور قبر میں جب کوئی نہیں ساتھ جانے والا۔ اور یہ قبر کی دیوار پتہ کتنی اونچی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے یہ گڑھا ہے، گڑھا تو ہے ہی، قبر تو زمین کے اندر ہی بنائی جاتی ہے، لیکن اس کی دیواریں زمین کے اندر ہونے کے باوجود اتنی اونچی ہیں، نہ کوئی دوست اس کو کراس کرتا ہے، نہ بیوی بچے کراس کرتے ہیں، نہ محلے والے کراس کرتے ہیں، ماں باپ جو اتنا پیار کرتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ وہ بھی اس دیوار کو کراس نہیں کر سکتے۔ یہ اتنی اونچی دیواریں ہیں، جاتے 5 ہیں آتے 4 ہیں، 4 ہوتے ہیں نا اٹھانے والے چارپائی کو، 5ویں کو اوپر لٹایا ہوا ہوتا ہے، لے کے جاتے ہیں وہ جان سے پیارا دوست، وہ جگر کا ٹکڑا ماؤں کا، وہ باؤں کے باپ جنہیں شفقت سے پالا ان بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے زمین کے اندر اتارتے ہیں۔ کوئی ساتھ نہیں جائے گا، اگر وہاں ساتھ جائیں گے رسول اللہ کی محبت کام آئے گی، اچھے عمل کام آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور سنن ترمذی شریف کی یہ حدیث طیبہ ہے، مسند احمد کے اندر بھی حدیث طیبہ موجود ہے، اور مسند احمد کے اندر اس کا نمبر 17807۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک بڑی طویل حدیث طیبہ ہے جس میں قبر کا حال مکمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غیب دار نبی نے ارشاد فرمایا ہے۔ سرکار نے فرمایا جب حساب و کتاب ہو جائے گا، منکر نکیر آئیں گے، وہ آ کے سوال و جواب کریں گے، آ کے جب پوچھ لیں گے جواب وہ صحیح دے دے گا، مومن ہوگا جواب صحیح دے دے گا، صحیح جواب دینے کے بعد وہ چلے جائیں گے منکر نکیر۔ اب قیامت تک کے لیے تنہائی ہے، نیکوکار بھی ہوگا تو قیامت تک کے لیے اسے تنہائی ہے۔ اب تنہائی کے اس عالم میں اسے کو مونس چاہیے، ہم گسار چاہیے، ساتھی چاہیے جو اس کی تنہائی اور وحشت کو دور کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب منکر نکیر چلے جائیں گے تو اس کے پاس، جو بندہ قبر کے اندر ہے مومن بندہ، اس کے پاس ایک حسین و جمیل شخص آ جائے گا جس کی شکل بھی بڑی خوبصورت ہوگی، جس کے بال بھی بڑے خوبصورت ہوں گے، جس کے کپڑے بڑے خوشبودار ہوں گے، اس کے پاس سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہوگی، اتنا حسین ہوگا وہ، اس کو دیکھتے ہی اس کی وحشت ختم ہو جائے گی، اس کو تنہائی کا احساس نہیں رہے گا، اس کے اندر مانوس ہوگا، اس قدر اتنی پیاری اس کی شکل ہوگی، وہ اس سے فوراً مانوس ہو جائے گا اور اس سے سوال کرے گا کہ اے آنے والے تو کون ہے، اے آنے والے تو کون ہے؟ تو وہ آنے والا جو ہوگا نا وہ پتہ ہے کیا کہے گا، میں تیرا عمل صالح ہوں، میں تیرا وہ نیک عمل ہوں، وہ یاد کر وہ نماز جو تم نے رب کے لیے پڑھی تھی، یاد کر وہ زکوٰۃ جو تم نے رب کے لیے دی تھی، یاد کر وہ صدقہ جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے دیا تھا، یاد کر وہ سجدے جو تم نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے دیے ہیں۔ اگر ہے ریاکاری، اگر ہے دکھاوا، اگر چاہتا ہے لوگ دیکھیں واہ بھائی واہ اس نے لاکھوں روپے مسجد کو دیا ہے، واہ بھائی واہ اس نے مسجد بنوا دی ہے، واہ بھائی واہ اس نے گلیوں کے اندر نلکے لگوا دیے ہیں، اس لیے دیا لوگ کہ بڑی زکاتیں دیتا ہے، بڑے صدقے دیتا ہے، نماز بڑے لوگوں کے سامنے بڑی بنا سوار کی، اور تنہائی میں سجدہ نہ کرے، اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ رب تعالیٰ تو ریا کو پسند ہی نہیں کرتا، ریا اور طلب کو بالکل
لاوا مقصد نہیں کرتا، لیکن جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا ہوگا، قبر میں وہ حسین شکل میں رب تعالیٰ اس کو بھیج دے گا تیری قبر میں، یا میرا بندہ آج تنہا ہے، اس کی تنہائی کو ختم کر۔ وہ آ جائے گا، وہ پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا میں تیرا عمل الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیرا وہ اچھا عمل ہوں جو تو رب کی رضا کے لیے کرتا تھا، میں تیری نماز ہوں، میں تیرا روزہ ہوں، میں تیرا حج ہوں، میں تیرا زکوٰۃ ہوں، میں تیرا صدقہ ہوں، میں تیرے وہ نیک عمل ہوں جو تو دنیا کے اندر کرتا تھا۔ وہ آئے گا پاس، وہ کہے گا اب تمہیں جانا تو نہیں ہے نا کہ مجھے چھوڑ کے پھر چلا جائے؟ وہ کہے گا نہیں، میں قیامت تک کے لیے رب نے مجھے بھیجا ہے، تیری وحشت، تیری تنہائی کو ختم کرنے کے لیے میں قیامت تک تیرے ساتھ ہوں۔ اگر چاہتے ہو نا قبر میں تنہائی نہ ہو، اگر چاہتے ہیں ہم قبر میں وحشت نہ ہو، اگر چاہتے ہیں قبر میں کوئی مونس ہو، اگر چاہتے ہیں قبر کے اندر کوئی نیک ساتھی ساتھ ہو، تو وہ نیک ساتھی ہمارے نیک اعمال ہیں۔ آج نمازیں پڑھ لے، یہ قبر میں ساتھی ہوگی۔ آج زکوٰۃ دے لے، یہ قبر میں ساتھی ہوگی۔ آج صدقہ دے لے، یہ قبر میں ساتھی ہوگا۔ آج رسول اللہ کی اطاعت کر لے، یہ قبر میں ساتھی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرامین پر عمل کر، سنت کے مطابق زندگی گزار، یہ عمل تیرے ساتھ تیری تنہائی کو ختم کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، گھاٹے سے وہ بچے گا، خسارے سے وہ بچے گا، ناکام وہ شخص نہیں ہوگا، کامیابی اسے ملے گی جس نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا اور نیک عمل کیے۔ بس اس پہ بات ختم ہو گئی، بس عمل بھی نیک کر لیے، کلمہ نہیں پڑھ لیا، ساری زندگی گناہ نہیں کیے، ساری زندگی رب کی اطاعت کی، ساری زندگی برائی سے بچا رہا، ساری زندگی چوری سے بچا رہا، ساری زندگی ڈکیتی نہیں کی، ساری زندگی بدعملیاں نہیں کی، ساری زندگی نیک عمل کیے ہیں، بس کام ختم ہو گیا۔ فرمایا نہیں، ابھی کچھ اور باقی ہے۔ کلمہ پڑھ کے، عمل اچھے کر کے، پھر بھی ذمہ دو کام بھی باقی ہیں۔ کون کون سے کام ہیں؟ رسول اللہ کے غلاموں کام بھی وہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بس بھئی، اور رسول اللہ نے اس کی حدیث طیبہ کے اندر بڑی تشریحات بیان فرمائی ہیں۔ یہ دو کام کرنے کے بعد، دو کام کون سے؟ فرمایا تواصوا بالحق، حق والوں کا ساتھ دینا پڑے گا، اعلان کلمۃ الحق کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کوئی چھاج بجائے چھاڑنی میں گیا، نہ یہ نہیں، کوئی چھاج بجائے چھاڑنے والی بات نہیں چلے گی۔ جہاں برائی ہو کر دیکھو، اس کو جا کے روکنا، یہ تم پر یہ بھی فرض ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کا ساتھ دینا پڑے گا۔ جب حق کے ساتھ دینے کی باری ہے، ہم کہنے نہیں بات تو حق ہے، حق میرا قوت پہ پہلا دینا، لیکن ساڑھے تو بچے پولیس پڑھ کے لے جاتی ہے، بات ہے ناموس رسالت کی آ جائے، ہم کہیں ہاں ہاں یہ بات حق ہے کہ رسول اللہ کی ناموس پر جانے قربان کی جائیں، لیکن نہیں، سانوں کے بچے بڑے پیارے نہیں تھے، کہا جا کہ میں نے نہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جب تک نہیں ہوگا، بلکہ رسول اللہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔ حدیث طیبہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں عرض کروں گا کہ یہ اعلان کلمۃ الحق کتنا ضروری ہے۔ اگر اعلان کلمۃ الحق نہیں ہوگا تو اس وقت تک بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ دو باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے میں عرض کرنی ہے کہ اعلان کلمۃ الحق، اور دوسرا جب بندہ حق بات کہتا ہے تو پھر مصیبتیں آتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت نے سچی باتیں کی تو لوگ کا بڑا کہ واجب اعلیٰ حضرت آ گئے، بڑی مصیبتیں اٹھانی پڑی۔ سیدنا حضیر فسانی نے بات کی، اس اکبر بادشاہ کے سامنے ساری عوامی نال لگ گئی، بڑے دشمن تھے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا تنگ، لیکن حق والے کیا کہتے ہیں کہ بات وہی کہتا ہوں، سمجھتا ہوں اسے حق، میں اپنا مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، پھر درویش خدا مست نشر کی ہوں نگر بھی، کر میرا دلی نفسا ہم صبر کند، اور حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زبانیں۔ یہ ہے شیوا اعلان کلمۃ الحق کا اور اللہ کے شیروں کا، کہ حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زبانیں بھی، حق بات تو کہتے رہیں گے جب تک کٹتے نہ لو ہمارا۔ یہ ہے حق، اور وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ جب تک نہیں ہوگا، اور اس پر جو مصیبتیں آئیں ان پر وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ نہیں ہوگا، اس وقت تک پھر کام نہیں بنے گا، اس وقت تک کامیابی نہیں ملے گی۔ اللہ عز و جل ہمیں ان چار صفتوں والا بنائے اور ان چار صفتوں والوں کے ساتھ رہنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اعلان سماعت فرمائے انشاءاللہ عز و جل اگلا جمعہ پڑھ کے رات کو انشاءاللہ مختصر محفل پاک، اس کے بعد رات محفل شبینہ کو پاک ختم کیا جائے گا یہیں پر، اور صبح ہفتے والے دن یعنی اگلے ہفتے
29 اکتوبر کو صبح 9 بجے یہ سب کا سلام و شفاعت کی محفل ہے یہیں پر. محفل شروع ہو جائے گی 9 ساڑھے 9 بجے کے قریب. سارے دوستوں کو دعوت ہے. لاہور سے حضرت علامہ مولانا مفتی مناظر اسلام شاہد مفتی شاہد عمران جلالی صاحب آپ تشریف لا رہے ہیں. اور لاہور سے اور عالم دین حضرت علامہ مولانا بابا جی مفتی انعام اللہ اشرفی صاحب وہ بھی تشریف لا رہے ہیں. اپنا ملتان سے مولانا مناظر اسلام مفتی محمد عبدالعلیم جلالی صاحب ملتان سے تشریف لا رہے ہیں. اس کے علاوہ دیگر علماء کرام بھی ہوں گے, نعت خان حضرات بھی ہوں گے. سبھی کو دعوت ہے. سارا دن لنگر بھی ہوگا, آئیں گے لنگر بھی کھائیے اور ماں کو سماعت میں فرمائیے. اللہ عز و جل ہمیں حق بات کہنے, حق بات سننے, حق بات پر عمل کرنے اور حق کے بنانے